وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کو قصبہ کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے اور دیہاتی شہر کہا جائے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی منڈی تھی۔ گلہ، دالیں اور سرسوں کا تیل اس علاقے کی پیداوار تھی۔ اس بنا پر ہندو تجارت کرتے اور مسلمان زراعت پیشہ تھے۔ کچھ مسلمان ملازمت پیشہ بھی تھے اور بعض چھوٹی موٹی دکانداری بھی کرتے تھے۔ زراعت پیشہ مسلمانوں میں بعض اچھے خاندان کے تھے۔ وہ سب کے سب خود کاشتکاری نہیں کرتے تھے۔ بعض نے زمینیں بٹائی پر دی ہوئی تھیں اور بعض نے مزارے رکھے ہوئے تھے۔ منڈی میں غلہ وغیرہ انہیں کا آتا تھا۔ اس طرح یہ مسلمان شہری بھی تھے اور دیہاتی بھی، یا ان کو پڑھے لکھے دیہاتی کہہ لیں۔ میں اس شہر کے تھانے کا انچارج تھا۔ وہاں ایک یہی تھانہ تھا۔ شہر کے ارد گرد کے 5 میل کے علاقے میں آنے والے دیہات میرے تھانے کے تحت تھے۔ ایک روز شام کے تقریباً 4 بجے اس شہر کے ایک حصے کا نمبردار، جو مسلمانوں کی آبادی کا حصہ تھا، تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک سفید پوش اور ایک اور آدمی بھی تھا۔ یہ جو آدمی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان تینوں کے ساتھ میرا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ وہ یہ ہوا تھا کہ اس آدمی کا بھائی گھوڑی سے گر کر مر گیا۔ گھوڑی سے گر کر مرنے کی رپورٹ تھانے میں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں موت اس طرح واقع ہوئی کہ یہ شخص گھوڑی پر کہیں سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں گھوڑی بدک گئی اور منہ زور ہو کر دور پڑی۔ سوار گر پڑا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑی اس کو گھسیٹتی رہی۔ گھوڑی کی رسی ڈھیلی ہو کر اس طرف ہو گئی تھی جس طرف سوار گرا تھا۔ اس طرح کسی کے مرنے کی بھی رپورٹ تھانے میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا حادثہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا کہ دوڑتے گھوڑے سے سوار گر پڑا تو ایک پاؤں رکاب سے آگے ہو کر پھنس گیا اور گھوڑے نے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا۔ یہ جو سوار گھوڑی سے گر کر مر گیا تھا، اس کے گرنے کی وجہ یہ بھی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی رسی ڈھیلی ہو کر ایک طرف سرک گئی تھی۔ ان لوگوں کو تھانے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے آنے کا سبب یہ بنا کہ گھوڑی شہر کے تقریباً آدھا میل قریب آئی تو کچھ آدمیوں نے اس کو روک لیا۔ سوار کو وہ پہچانتے تھے، وہ مر گیا۔ اس کا پاؤں رکاب سے نکال دیا اور لاش اور گھوڑی کو وہیں رہنے دیا۔ سوار کے گھر اطلاع پہنچی تو اس کے رشتے دار آ گئے۔ وہ لاش کو اٹھا کر لے جاتے اور پھر کفن دفن کر دیتے۔ لیکن یہ میرا ہیڈ کانسٹیبل جو ان تینوں کے ساتھ آیا تھا، تھانے کے کام سے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ وہ ادھر سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو وہاں چلا گیا۔ اس نے لاش کو دیکھا اور حادثے کا ماجرا سنایا۔ ان وقتوں میں پولیس کو ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل تو افسری میں شمار ہوتا۔ آج کل بھی ہیڈ کانسٹیبل کی سرکاری پوزیشن وہی ہے جو انگریزی وقتوں میں ہوتی تھی۔ مگر انگریزوں کے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ یا حادثہ ہو جاتا تو پولیس والے پہلے یہ دیکھتے کہ کون سا چکر چلا کر اس وقت سے لا تعلق ہو سکتے ہیں اور اگر یہ گلے ہی پڑ جائے تو اس سے 4 پیسے کس طرح کما سکتے ہیں۔ بہرحال میرے کانسٹیبل نے یہ تصدیق کر دی کہ سوار کی موت اسی طرح واقع ہوئی ہے جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لاش کو میں نے اچھی طرح دیکھا، پھر اس رسی کا معائنہ کیا۔ اس کے ڈھیلا ہونے کا کیا سبب بنا؟ اس کے سوار کے رشتے داروں کو یہ حکم دیا کہ لاش کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں اور گھوڑی جہاں کھڑی ہے اس کو ادھر ہی کھڑا کر دیں اور اس کی رسی جس پوزیشن میں یہ اسی پوزیشن میں رہے۔ اس نے وہاں اپنی جان پہچان کے 3-4 آدمیوں کو میں نے پیرے پر کھڑا کر دیا اور ان 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب سوار کا بڑا بھائی مجھ کو رپورٹ دے چکا تو اس نے اجازت مانگی کہ وہ لاش اٹھا لے۔ میرے بھائی کی اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، وہ تو بڑا ہی پکا سوار تھا لیکن شاید اس نے اسی طرح مرنا تھا۔ پکے سوار کی رسی ڈھیلی نہیں ہو سکتی، میرے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، اور گھوڑا اگر منہ زور بے لگام ہو جائے تو پکا سوار پہلا کام یہی کرتا ہے کہ پاؤں رکابوں میں ذرا پیچھے کر لیتا ہے کہ آگے سے رکھ کر پاؤں رکاب میں پھنس نہ جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو کہا، جناب معاملہ پختہ شک والا ہے، مجھ کو تو یہ وقوع قتل کا معاملہ لگتا ہے۔ جناب غور کریں، لاش کے گلے میں ریشمی رومال بھی اس طرح ملا تلا پڑا ہے کہ گردن کے پیچھے ایک گانٹھ ہے اور رسی کا تنگ تقریباً نصف چوڑائی میں چاقو یا چھری سے کاٹا گیا ہے۔ جناب خود جائے وقوع کا مظاہرہ کریں، شاید بندے کو غلطی لگی ہو۔ یہ وقوع دفعہ 302 قتل کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس ہیڈ کانسٹیبل یعنی کہ حوالدار مرشد علی اور تینوں کانسٹیبلوں کی سربراہی میں وہاں گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر لوگوں نے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چادر اٹھائی۔ سب سے پہلے میں نے لاش کی گردن دیکھی۔
گردن کے گرد ریشمی رومال رسی کی طرح بندھا ہوا تھا، گردن کے پیچھے ایک ہی گانٹھ تھی۔ میں نے رومال کھولا تو مجھ کو پتہ لگا کہ رومال جو ریشم کی رسی بنا ہوا تھا گردن میں اتر گیا، اور اس کے نیچے جو خون جمع ہوا تھا وہ نیلے رنگ کی ایک لکیر بن گیا۔ مقتول کا رنگ صاف اور گندمی تھا، مر کر یہ رنگ کچھ سفید ہو گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ قتل کی واردات تھی۔ میں نے گھوڑی کا تنگ بھی دیکھا، وہ آدھی چوڑائی میں کٹا ہوا تھا۔ تنگ کٹا ہوا نہ بھی ہوتا تو لاش کی گردن بتا رہی تھی کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ مقتول کے سر اور جسم کی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے اور کھال چھلی ہوئی تھی، چہرے پر بھی زخم تھے۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی کو کہا کہ چارپائی کا بندوبست کریں، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنی تھی۔ آپ آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی شخص کسی حادثے میں فوت ہو جائے اور اگر ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کی ضرورت محسوس کرے تو مرنے والے کے رشتہ دار پولیس کو اور ڈاکٹر کو اس کام کی رشوت پیش کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ مارٹم نہ ہو۔ اسے وہ مرحوم کی توہین سمجھتے ہیں، یہ دراصل ان کا اپنا جذباتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس شخص کے رشتہ داروں نے کیا جو گولی سے گر کر مر گیا تھا۔ پہلے اس کے بھائی نے کہا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے۔ میں نے اس کو صاف کہا کہ یہ قتل کا کیس ہے، اس وجہ سے میں لاش کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بیچارہ پہلے ہی بڑی تکلیف سے مرا ہے، اس نے کہا۔ میری کوئی غرض نہیں رپورٹ کی۔ ایک بات بتائیں چودھری صاحب، میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ اپنے گلے میں ریشمی رومال رسی بنا کر باندھا کرتا تھا؟ اس نے تو ریشمی رومال کبھی گلے میں ڈالا ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے نہیں ڈالا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور گلے میں ڈال گیا ہے۔ میں نے کہا، ذرا کل سے کام لیں اور میرے کام میں دخل نہ کریں آپ۔ ایک اچھا خوبرو نوجوان میرے قریب آیا، مجھ کو سلام کیا۔ اس کی عمر 23-24 سال کی تھی۔ جناب، ہم کوئی رپورٹ نہیں لکھوائیں گے، اس نے کہا۔ یہ بہت ہی عزت والے آدمی تھے، ان کی میت خراب کر کے ہمارے دلوں میں بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، میں ان کا سالہ ہوں۔ جناب سالے صاحب، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، آپ کے بہنوئی گھوڑی سے گرنے اور رکام میں پھنس جانے سے نہیں مرے، بلکہ انہیں مارا گیا ہے، اور میں مارنے والوں کو نہ پکڑوں تو میں خود بھی مجرم ہوں۔ اس نے بحث شروع کر دی۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر پرے کیا اور چارپائی آئی تو لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کا نام اسحاق تھا اور اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ سب سے پہلے آپ کو ریشمی رومال کی بابت میں بتا دوں کہ ان وقتوں میں خالص ریشم کے رومال ہوتے جو لوگ زیادہ تر نوجوان اور جوان اپنے پاس رکھتے اور تحفے کے طور پر بھی دے دیے جاتے۔ چھوٹے یعنی عام سائز کے رومال جیب میں یا ہاتھ میں رکھے جاتے، اور ایک سائز بڑا بھی ہوتا تھا جو 2 بالش سے بھی زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوتا۔ ریشم اتنا خالص اور باریک کہ اتنے بڑے رومال کو مٹھی میں چھپایا جا سکتا تھا۔ شہروں کے لوگ بڑا رومال مفلر کے طور پر استعمال کرتے اور دیہات کے شوقین کندھے پر ڈال کر یا ویسے ہی گلی میں دونوں طرف کونے لٹکا کر رکھتے، لیکن یہ رومال قیمتی ہونے کے باعث کسی کے پاس ہوتا تھا۔ یہ رومال جو مقتول اسحاق کے گلے میں باندھا گیا تھا پھولدار تھا، پھول بڑے بڑے تھے اور یہ بڑے رومال کا سائز تھا۔ میں نے اس کو پھیلا کر بڑے ہی غور سے دیکھا۔ مجھ کو امید تھی کہ اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ نام تو بہرحال کسی کا نہیں تھا، پر ایک نشانی مل گئی۔ یہ محبت کا نشان مشہور تھا، پان کے پتے کی شکل کا بنا ہوا دل، اور اس میں سے ایک تیر گزرا ہوا تھا۔ یہ نشان پکی پینسل سے بنا ہوا تھا، جس کے سکے کو تھوک لگا کر لکھتے ہیں تو رنگدار دکھائی دیتا ہے۔ اس نشان سے مجھ کو 2 ایسے اشارے ملے، ایک یہ کہ یہ رومال تحفے میں دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تحفہ کسی عورت نے دیا ہے۔ یہ رومال قاتل کا تھا۔ میں نے مقتول کے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مقتول نے ایسا رومال کبھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ جن آدمیوں نے گھوڑی کو روکا تھا وہ وہاں موجود تھے، ان کی تعداد 3 تھی۔ سورج ڈوبنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ میں نے راستہ دیکھنا تھا جدھر سے یہ گھوڑی آئی تھی۔ ان 3 آدمیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ گھوڑی کدھر سے آ رہی تھی۔ وہ نہ بھی بتاتے تو مجھ کو معلوم ہو جاتا۔ مقتول کے گھسیٹنے کے نشان اور گھوڑی کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں ان کو دیکھتا ہوا چل پڑا۔ راستے میں کچی زمین بھی آئی اور پکی بھی، اونچی جگہ بھی آئی اور نیچی بھی۔ گھوڑی کھیتوں میں سے بھی گزری اور ریتیلی جگہ سے بھی۔
ان نشانات کو دیکھتے دیکھتے میں 1 میل دور چلا گیا۔ وہاں نشان ختم ہو گئے۔ یہ کسی کا چھوٹا سا کھیت تھا اور خالی تھا۔ اس میں کوئی فصل نہیں تھی۔ اس کی مٹی نرم تھی، جس کی وجہ سے گھوڑی کے اور آدمیوں کے نشانات صاف تھے۔ کھوجی کو پیغام بھیجا ہوا تھا کہ وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ میں نے خود ہی کھرے دیکھنے شروع کیے تھے۔ یہ کھیت نشیب میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھائی تھی۔ یہ پگ ڈنڈی جو کھائی سے اترتی تھی۔ کھیت اور کھائی کے درمیان دیوار کی طرح لمبوترا ٹیلا تھا۔ کھیت اور کھائی کے درمیان دیوار کی طرح لمبوترا سا ایک ٹیلا تھا، جس کی وجہ سے کھیت سے پگ ڈنڈی نظر نہیں آتی تھی اور کھائی سے بھی کھیت نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ٹیلا گول دیوار کی طرح کھیت کے تینوں اطراف چلا گیا تھا، صرف ایک طرف نہیں تھا۔ اس کھیت میں جو کھرے تھے، میں نے ان کو دیکھا۔ یہ پگ ڈنڈی تک چلے گئے۔ ان سے مجھ کو پتہ لگا کہ گھوڑی کو پگ ڈنڈی سے ٹیلے کی اوٹ میں لایا گیا۔ یہ 2 آدمیوں کے کھرے کھیت میں گئے، ساتھ گھوڑی کے کھروں کے بھی نشانات تھے۔ ٹیلے کی اوٹ میں گھوڑی رکی۔ وہاں سے 1.5 گز کو آدمیوں کے قدموں کے گڑمٹ کھرے تھے اور مٹی یہ بتاتی تھی کہ یہاں بہت دھکم پیل ہوئی ہے۔ پھر گھوڑی کے چلنے کے نشانات تھے اور اس کے ساتھ زمین پر رگڑ کا نشان تھا، جو گھوڑی کے قدموں کے ساتھ چلا گیا۔ ان نشانات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ مقتول کو گھوڑی سے اتار کر ریشمی رومال سے اس کا گلا گھونٹا گیا، پھر ایک اس کا پاؤں رکام میں پھنسا کر گھوڑی کو دوڑایا گیا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ رومال مقتول کی گردن سے اتارا کیوں نہیں گیا۔ میں اس پر بھی حیران ہوا کہ رومال کو صرف ایک ہی گانٹھ دی گئی تھی، مگر گھوڑی مقتول کو گھسیٹتی ہوئی اتنی دور لے گئی اور رومال گلے کے ساتھ ہی بندھا رہا۔ 2 آدمیوں کے کھرے پگ ڈنڈی کی طرف نہیں گئے۔ یہ ایک اور طرف چلے گئے اور اس کھیت سے نکل کر اوپر چلے گئے۔ اوپر کھیتوں کی طرف منڈیریں تھیں اور گندم کی فصل بھی کھڑی تھی۔ منڈیروں پر کھورا ڈھونڈنا مشکل تھا۔ کھیت میں یہ کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان کے مور تیار کروانے کا بندوبست کریں۔ وہ جگہ شہر سے 1.25 میل دور تھی۔ میں وہاں سے آ گیا اور مقتول کے بڑے بھائی کی بیٹھک میں تفتیش کرنے بیٹھ گیا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ گھوڑی کے پیچھے کے دم سے ذرا سا خون بھی نکلا ہوا ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا زخم ہے۔ شام کا اندھیرا گھیرا ہو گیا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں زخم دیکھا۔ خون جمع ہوا تھا۔ گھوڑی وہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں نے گھوڑی کو شہر کے سرکاری ڈاکٹر، جس کو عام مویشی ڈاکٹر کہتے تھے، اس کے بعد برائے رپورٹ بھجوا دیا۔ کھانا نمبردار نے بھجوا دیا۔ کھانا کھا کر میں نے سب سے پہلے مقتول کے بڑے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ مقتول کو ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ مجھ کو جواب ملا کہ خونی دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مقتول کہاں سے آ رہا تھا؟ مجھ کو جواب ملا کہ وہ ایک دوست کی بیٹی کی شادی پر گیا ہوا تھا اور وہیں سے واپس آ رہا تھا۔ یہ واردات رازنی کی نہیں تھی۔ مقتول کی جیب میں 100 سے زیادہ رقم تھی، جو ان وقتوں میں یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ مقتول کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور گلے میں پان کے پتے کا تعویذ تھا، یہ بھی سونے کا تھا۔ اسی طرح مقتول راہزنوں کے واسطے موٹا شعار تھا، لیکن سارا مال لاش کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ دن کا پچھلا پہر رازانی کے وقت کا نہیں تھا۔ یہ واردات انتقامی قتل تھی۔ اگر دیرینہ اور خاندانی دشمنی نہیں تھی تو قتل کا باعث فوری اشتعال ہو سکتا تھا۔ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی یا اس کے ساتھ کسی کے تعلقات ہوں گے اور موقع پر پکڑا گیا اور پھر مارا گیا۔ میں نے قتل کے طریقے پر توجہ دی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قاتل ایک سے زیادہ تھے اور بے وقوف تھے۔ انہوں نے قتل کو حادثہ بنانے کی پلاننگ بنائی، لیکن وہ اسکیم ناکام ہو گئی۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ آپ یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ قاتل کو آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، مگر چودھری صاحب، قاتل اس وقت تک نہیں پکڑا جائے گا جب تک آپ مجھ کو ہر بات کھل کر نہیں بتائیں گے۔ مثلاً یہ کہ آپ کے بھائی کی عادتیں کیسی تھیں اور اس کا اخلاق کیسا تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھے ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی سے کسی نے بدلہ لیا ہے۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ بدلہ بے عزتی کا لیا جاتا ہے یا کسی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جائے
جس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے، تو وہ شخص اسی طرح وحشی بن کر انتقام لیتا ہے۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا، مقتول کے بھائی نے جواب دیا۔ شوقین مزاج ضرور تھا، زندہ دل بھی تھا، لیکن کوئی اوچھی حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنا روب داپ قائم رکھتا۔ اس کی ایک دشمنی تو یہ تھی کہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اتنی جرات والے نہیں کہ اس کو قتل ہی کر دیں۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اور دشمنی کیا ہے؟ وہ میرے بھائی کے پہلے سسرال والے ہیں، اس نے جواب دیا۔ پہلے سسرال؟ میں نے ذرا حیران ہو کر پوچھا، کیا پہلی بیوی مر گئی ہے یا اس کو طلاق دے دی گئی ہے؟ نہ ہی مری ہے اور نہ ہی طلاق ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی موجودگی میں میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی اور پہلی بیوی کو بھی گھر میں آباد رکھا۔ دوسری جوان ہوگی۔ جوان نہیں ہے جی، اس نے کہا، نوجوان کہیں۔ دوسری بیوی کی عمر 21-22 سال ہوگی اور شادی ہوئے بھی ابھی مشکل سے 1 سال ہوا ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھ کو چونکایا، جو دوسری شادی کا قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے بھائی کو کہا کہ وہ مجھ کو ساری بات سنائے کہ پہلی بیوی کے ساتھ مقتول کا کیا سلوک تھا، اور وہ بیوی کیسی تھی، اور اس کی اولاد کتنی ہے، اور نئی بیوی کے آنے جانے سے گھر کے حالات کیا ہو گئے، اور پہلے سسرال کا مقتول کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ اس نے میری تمام بات سن کر کہا تھا، کیا بتاؤں جناب؟ مقتول کے بھائی نے پھر لمبا سانس لے کر کہا، میرے لیے تو یہ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اسحاق کی پہلی بیوی صرف بیوی ہے، کوئی خاص شکل و صورت نہیں، اور رنگ ہماری طرح گندمی ہے۔ اس کے 3 بچے ہوئے، بڑا لڑکا 20 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، اس کے بعد بیٹی ہے جو 16-17 سال کی ہو گئی ہے، پھر 14-13 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہے۔ اولاد ہوتی رہی، لیکن میاں بیوی میں کھینچا تانی بھی چلتی رہی۔ میرا بھائی بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہا، جب دیکھو لڑائی جھگڑے ہی رہے۔ مجھے پتا چلتا تھا کہ دونوں کو گالم گلوچ کرتا تھا وہ گھر آ کر، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ جناب عالی، دل پھٹ جائے تو کسی پر کس بات کا کیا اثر ہونا تھا؟ دوسری شادی کی وجہ بھی یہی ہوگی۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں تو ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں کہ جو اتنی زیادہ عمر کے آدمیوں کو اپنی جوان بیٹیاں دے دیتے ہیں۔ چلیے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا پہلی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ اتنے کچے لوگ نہیں۔ پہلی بیوی نے اپنا اڈا اکھڑنے ہی نہیں دیا، وہ دھڑلے سے اسی گھر میں رہی اور لڑائی جھگڑے پہلے سے زیادہ ہونے لگے۔ اب تو یہ عورت اپنے خاوند کی پرواہ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ تھا اور وہ باپ کا سخت مخالف۔ بیٹی بھی اپنی ماں کی حمایت کرتی اور چھوٹا بیٹا بھی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بڑا بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ پہلی بیوی دوسری بیوی کو گھر میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی۔ میری موجودگی میں اس نے ایک روز اپنی نوجوان سوکن کو کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے خاوند کی بیوی نہ سمجھو، تم خریدی ہوئی ہو، بکری اور گائے کی طرح ایک جگہ بندی رہو۔ اس پر بھی اسحاق اپنی پہلی بیوی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہوگا۔ اس گھر میں یہ شغل جاری ہی رہتا تھا، اسحاق کے بھائی نے جواب دیا۔ لیکن دوسری شادی کے بعد جب اسحاق نے دیکھا کہ گھر کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس نے دوسری بیوی کو الگ کر دیا۔ اس کی حویلی بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ الگ ہے۔ دوسری بیوی اس حصے میں رہتی ہے، اس کا چولہا بھی وہیں ہے اور اس کے لیے ایک الگ نوکرانی ہے۔ اس سے یہ لڑکی اپنی سوکن سے محفوظ رہی۔ اسحاق کی پہلی بیوی کے کتنے بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ اسی شہر کے رہنے والے ہوں گے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، وہ اس شہر کے رہنے والے نہیں، وہ ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ 6-7 دنوں سے اسحاق کی پہلی بیوی اپنی اولاد سمیت گاؤں گئی ہوئی ہے۔ اس کے 3 بھائی ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، تو انہیں میں بدماش تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں انہیں شریف آدمی بھی نہیں کہوں گا۔ اپنا سر اونچا رکھتے ہیں اور کسی کو بلا وجہ سر نہیں اٹھانے دیتے۔ کیا اسحاق کی پہلی بیوی ویسے ہی اپنے گاؤں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا، یا پھر لڑ جھگڑ کر گئی ہے؟ زبردست لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اسحاق کے بھائی نے جواب دیا۔ اتنا زبردست کہ اسحاق نے اپنی پہلی بیوی کو مارا پیٹا بھی تھا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ بڑا بیٹا باپ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھ کو کسی نے بتایا کہ اصغر بڑے بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں دوڑا ہوا گیا اور اس گھر میں وہ تماشا دیکھا جس نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ اصغر کو اس کی ماں اور اس کی بہن پکڑ کر پرے گھسیٹ رہی تھی
اور اصغر کہہ رہا تھا کہ اس شخص اسحاق کو میں اپنا باپ نہیں سمجھتا۔ اصغر کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اسحاق کا چھوٹا بیٹا بھی باپ کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ میں نے اصغر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اس نے تو میری عزت کی، لیکن اپنے باپ کو پہلے سے زیادہ گندی باتیں کہنی شروع کر دیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو کس طرح باپ کہوں جس نے میری ماں کی زندگی جہنم جیسی بنائی ہوئی ہے۔ لڑکے نے یہ بھی کہا کہ میں اس باپ کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اسحاق کی بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلی جائے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ لڑکا نوجوان ہے، کہیں نہ ایسا ہو کہ ماں اس کے کان میں کچھ پھونک کر بھڑکا دے اور لڑکا جوانی کے جوش میں آ کر کوئی خطرناک حرکت کر بیٹھے۔ میرے کہنے پر یہ عورت اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اسحاق میرے آگے رو پڑا کہ اس کی اولاد اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ جب میں مقتول کے بھائی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تو مجھ کو اچانک مقتول کے سسرال کے گاؤں کا خیال آیا جہاں مقتول کو روکا گیا تھا۔ اس کو میرے خیال کے مطابق گھوڑی سے اتارا گیا۔ وہ جگہ مقتول کے سسرال بیٹے اصغر شاہ کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا، لیکن میں نے زیادہ دہشت ناک طریقہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ چھاپا، یعنی ان کے گاؤں جا کر ان کے گھر پر چھاپا مارنا۔ چھاپے کے وقت نہایت مناسب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ دیہات کے تھکے ہوئے لوگ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد سو جایا کرتے ہیں، اور 11 بجے تو ان کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس وقت کا چھاپا اچھا ہوتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل مرشد کو اندر بلا کر کہا کہ فلاں گاؤں مقتول کے سسرال کے گھر چھاپا مارنے جانا ہے، وہ لوگ تو یہاں ماتم پر آئے ہوئے ہوں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا شاید نہ ہوں۔ میں نے کہا ان کی ناراضگی تھی۔ کیا آپ اپنے لوگوں کے دستور کو نہیں جانتے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا ناراضگی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، ناراض رشتہ دار ماتم پر ضرور جاتے ہیں اور جنازہ پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ پتہ کروایا تو ہیڈ کانسٹیبل کی بات صحیح نکلی۔ مقتول کی بیوی، اس کے دونوں بیٹے اور بیوی کے تینوں بھائی اور ان کی ماں وغیرہ سب آ گئے تھے۔ ان کو اطلاع بھیجی گئی تھی۔ میں نے مقتول کے تینوں سال اور اس کے بڑے بیٹے کو بلا کر باہر بٹھا دیا۔ میرے دماغ میں اچانک سے وہ 2 کھرے آ گئے جو جائے وقوع سے جاتے ہوئے میں نے دیکھے تھے۔ ان کا رخ اسی گاؤں کی طرف تھا۔ میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ مقتول کو روکنے والے اس کے سالے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہو۔ مقتول کی پہلی بیوی مقتول سے پٹائی کروا کر گئی تھی۔ اس نے اور اس کی اولاد نے گاؤں جا کر چڑھ کر سنایا ہوگا کہ یہ لڑائی کتنی سخت ہوئی تھی۔ مقتول کے سسرال میں یہ دشمنی پہلے سے ہی موجود تھی کہ مقتول نے دوسری شادی کر لی تھی۔ چودھری صاحب، میں نے مقتول کے بڑے بھائی سے پوچھا کیا آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ کے بھائی کے قاتل اس کے اپنے ہی سال ہیں؟ بالکل آتا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسحاق فلاں جگہ شادی پر گیا ہے۔ انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور چھپ کر راستے میں بیٹھ گئے اور اس کو روک کر مار ڈالا ہوگا۔ کھوجی کھرے دیکھ کر آ گیا تھا۔ میں نے کھروں کی بابت جو رائے قائم کی وہی کھوجی کی بھی تھی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ 2 کھرے اسی گاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ آگے جا کر کھرے دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے یہی سمجھا کہ کھرے گاؤں تک گئے ہیں، اور یہ کھرے مقتول کی پہلی بیوی کے تینوں سالوں کے ہیں یا پھر مقتول کے بڑے بیٹے کے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی اور لاش بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ وہی تھی جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مقتول کی موت گلا رسی سے گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹروں کی زبان سے ناواقف ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق لکھا تھا کہ جسم پر باقی جو زخم ہیں وہ اس وقت آئے تھے جب مقتول کے جسم میں خون کی گردش رک چکی تھی۔ میں نے مقتول کے تینوں سال اور اس کے بیٹے اصغر کو اندر بلا لیا اور ان کے جوتے دیکھے۔ جو جائے وقوع پر جو کھرے تھے وہ شہری شوز کے تھے۔ اصغر نے شوز پہنے ہوئے تھے اور اس کے تینوں ماموں دیسی جوتیاں پہنے ہوئے تھے۔ مجھ کو اصغر کا پاؤں چھوٹا لگتا تھا۔ میں نے اس کو باہر بھیج دیا، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میرے ذہن میں ایک اور چیز اٹک گئی تھی۔ اصغر 20-21 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں مرد کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہوتا تھا۔ آج کل تو کچھ اور ہے۔
آج کل نوجوان مرد اپنے آپ میں زنانہ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان وقتوں میں چہرے کے نقوش دیکھ کر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ چہرے پر مردانہ وقار ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ قد کتنا اونچا ہے، اور جسم کے پٹھے بنے ہوئے ہیں یا نہیں، اور جسم میں طاقت وغیرہ کتنی ہے۔ اس معیار کے مطابق اصغر میں مردانہ کشش تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھ کو خیال آیا کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی اس کی ہم عمر ہے۔ مجھ کو شک ہونے لگا کہ دوسری بیوی نے اصغر کے ساتھ خفیہ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ باپ کو وہ اپنی ماں کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتا تھا، اب اس لڑکی نے گھر میں آ کر باپ بیٹے کو ایک دوسرے کا پکا دشمن بنا دیا ہوگا، اور قتل کی یہ وجہ ہو سکتی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلے مقتول کے گھر کے اندر کے حالات اور افراد کے چال چلن وغیرہ کی بابت معلوم کروں، اور یہ کام کسی بھی تھانے دار کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اس سے اپنی ضرورت کی باتیں پوچھیں۔ اس نے شروع میں وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے نمبردار کو کہا۔ اندر کی باتیں بتاؤ، تم کیا سمجھتے ہو کہ قاتل کون ہے؟ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا۔ بتا سکتے ہو یہ رومال کس کا ہے؟ نہیں حضور، نمبردار نے کہا، اس شہر میں ایسا رومال ایک ہی تو نہیں، کئی لڑکوں کے پاس ہوگا۔ میں دوسری باتیں بتاتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے، اور جو معلوم نہیں وہ معلوم کر لوں گا۔ چودھری اسحاق رنگین مزاج تو ضرور تھا، لیکن کسی کی بہو بیٹی پر بری نظر رکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے ایسی ویسی بھی جھک نہیں ماری تھی۔ یہ صحیح ہے کہ پہلی بیوی کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسری بیوی کیسی لڑکی ہے؟ ٹھیک لڑکی ہے، اس نے جواب دیا۔ سنا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا پیار محبت تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ لڑکی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی۔ لڑکی کے بھائی کا بڑا ہی گہرا دوست ہے، 23-24 سال کی عمر کا ہے۔ کیسا ہے؟ مضبوط دل گردے والا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ سنا تو یہ ہے کہ لڑکی کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی تو بھی یہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ملتا ملاتا ہے۔ میں نے اس شک کو بھی سامنے رکھا ہوا تھا کہ لڑکی کی دوستی یا محبت کسی اور نوجوان کے ساتھ ہوگی، اور اس نوجوان نے اسحاق کو راستے سے ہٹا دیا ہوگا۔ لیکن شادی ہوئے تو 1 سال گزر گیا تھا۔ بہرحال میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک بات کا پتہ لگا کہ میں نے کہا کہ لڑکی اسحاق کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس شادی کے پیچھے کوئی راز ہے، نمبردار نے کہا۔ اس شادی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اسحاق کی بیوی کا سونے کا ہار اور ایک انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ اس نے کہیں سے واپس آ کر یہ چیزیں اتار کر کہیں سامنے رکھ دیں، اور دونوں چیزیں غائب ہو گئیں۔ اسحاق نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے اس کو ساتھ لیا اور تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دی۔ یہ آپ سے پہلے والے تھانے دار صاحب تھے، انہوں نے تفتیش کی تھی، اور وہ اسحاق کے گھر بھی گئے تھے۔ پھر حضور 8-10 روز بعد پتہ لگا کہ اسی محلے کے ایک آدمی سے یہ دونوں چیزیں برآمد ہو گئی ہیں۔ برآمد اس طرح ہوئی کہ یہ آدمی، جس کی عمر 24 سال کے لگ بھگ تھی، جوئے کا عادی تھا۔ اس نے ہار اور انگوٹھی ہار دی۔ جس نے یہ چیزیں جیتیں وہ ان کو ایک سنار کے پاس لے گیا۔ سنار کو کسی طرح پتا تھا کہ یہ گھر سے دونوں چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ اس نے پولیس کو اطلاع دے دی اور اس آدمی کو پکڑوا دیا۔ اس آدمی نے بتا دیا کہ اس نے یہ چیزیں کس سے جیتی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں۔ تھانے دار صاحب نے اصل چور کو پکڑ لیا۔ مجھ کو تھانے سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ کارروائی یہ ہوئی کہ چور کو 2 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اسحاق بھی تھانے جاتا رہا۔ تیسرے دن چور کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے 15-20 دنوں بعد چور کی نوجوان بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی اس تھانے میں پرانا تھا۔ میں نے اس کو اندر بلا کر یہ واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اشرف نے، جو اصل چور تھا، اقبال جرم کر لیا تھا۔ چودھری اسحاق نے تھانے دار کو کہا کہ یہ لڑکا چونکہ اس کی اپنی برادری کا ہے، اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دلانا چاہتا۔ وہ ایک ہندو تھانے دار تھا، اس نے مقتول سے وصولی کر لی ہوگی اور کیس گول کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چور مقتول اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی تھا، اور اس نے اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی اس وقت چوری کی تھی جب اس کی بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس چودھری اور شادی پر میں نے غور کیا تو اس میں میرے کام کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ یہ 1 سال پرانی بات تھی۔ البتہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو نہیں کہ لڑکی کو زبردستی
اسحاق کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہو اور اس نے اسحاق کو مروا دیا۔ اس صورتحال میں عموماً ایسے خاوند کو زہر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ 1 سال گزر جانے کے بعد قتل کا خیال نہیں آ سکتا، لیکن ایک اور پہلو سامنے آ گیا، وہ یہ کہ لڑکی برداشت کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوگی اور جسے وہ چاہتی تھی وہ بھی دیوانہ ہو گیا ہوگا اور ان پر ایسا پاگل پن سوار ہوا کہ قتل کی واردات کر ڈال۔ یہ سب میرے خیالات تھے، میں ایسے تو نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ میں نے جلدی سے قاتل یا قاتلوں کو پکڑنا تھا اور اس قسم کی تفتیش کرنے والے افسر کو سوچنا تو بہت ہی پڑتا ہے، لیکن اسے بھی زیادہ حرکت کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں تیسرا طریقہ یعنی 3rd ڈگری کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ جو مشتبہ آیا ہو اس کو الگ کر لیا اور اس کی ہڈی پسلی ایک کرنی شروع کر دی۔ میں اس طریقے کا خلاف تھا۔ خلاف ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں رحم دل تھا، تفتیش میں بالکل بھی رحم دلی نہیں چلا کرتی۔ خلاف ہونے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مار پیٹ کر کسی سے کچھ کہلوانا، اس کے بیان پر اعتبار کر لینا کورٹ میں مقدمے کو تباہ کر دیتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار 3rd ڈگری کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی۔ نمبردار نے ایک تو مجھ کو یہ بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوسری شادی ہوئی تھی وہ کسی اور کو چاہتی تھی اور جس کو وہ چاہتی تھی وہ اس کو ابھی تک ملتا ملاتا نہیں تھا۔ اس لڑکی کا نام محمودہ تھا اور مودی کے نام سے بلائی جاتی۔ نمبردار نے دوسری یہ بات یہ بتائی کہ مقتول کی بیٹی جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی کچھ بدنام تھی، اچھلتی کودتی اور نوجوان لڑکوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ مقتول کے بیٹے اصغر کی بھی رپورٹ اچھی نہیں تھی، ادھر چھیڑ چھاڑ میں ہی وہ خوش رہتا تھا۔ ایسے ماں باپ کی اولاد اچھی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں، گھر میں پیار محبت نہ ہو، سکون نہ ہو، تو بچے باہر جا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ طریقے عام طور پر مجرمانہ ہوتے ہیں۔ اسحاق کی اولاد کا ذہن مجرمانہ ہونا لازمی تھا اور یہ عجیب بات نہیں تھی کہ بیٹے کو باپ نے قتل کر دیا ہو۔ میں نے ایک آدمی کو مقتول کے سسرال والے گاؤں کے نمبردار کو بلا کر لانے کے لیے بھیجا تو وہ باہر جا کر واپس آ گیا، کہنے لگا کہ وہ نمبردار ماتم پر آیا ہوا ہے۔ اسحاق کا میل جول اور رکھڑاؤ سب کے ساتھ تھا، جس وجہ سے اس کے مرنے پر بہت سارے لوگ اور دوسرے دیہات سے آ گئے تھے۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو بلایا، اس سے مقتول کے سالوں کی بابت پوچھا۔ اس نے وہی رائے دی جو اسحاق کے شہر کا نمبردار دے چکا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قتل کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ ان کی بہن لڑائی جھگڑا کر کے گئی تھی۔ اس پر اس کے بھائیوں کا رد عمل کیا تھا؟ گاؤں اور محلے میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسحاق کے سالے بہت غصے میں تھے۔ نمبردار نے بتایا ان میں جو سب سے بڑا تھا، اس نے مجھ کو کہا تھا کہ اب اسحاق نہیں یا اس کی دوسری بیوی نہیں، اسحاق کی بیوی کہتی پھرتی تھی کہ مجھ کو اس خاوند کی ضرورت نہیں، مرے یا چاہے جیے، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، میں باپ کی جائیداد کے وارث ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسحاق جتنی جلدی مرے اتنی ہی جلدی میرے بیٹوں کو جائیداد ملے گی۔ کیا تم نے یا کسی اور نے اس عورت سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جائے گی یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس کے تینوں بھائیوں کو ایک مشورہ دیا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کریں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ بہن کو تو وہ واپس ہی بھیجیں، لیکن وہاں آباد ہونے کے لیے نہیں بلکہ خاندان کی جائیداد کی وارث بن کر وہ وہاں رہے گی۔ نمبردار نے ان بھائیوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں، اس نے مجھ کو وہ سب سنائی۔ نمبردار بوڑھا آدمی تھا، ان بھائیوں کے باپ سے اس کی دوستی تھی، باپ مر چکا تھا، اس دوستی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کے بیٹوں کو کوئی غلط حرکت کرنے سے روک رہا تھا، لیکن بھائی تھے کہ بہت غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنی بہن کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ نمبردار کی سنائی ہوئی باتوں سے میں نے یہ حاصل کیا کہ ان بھائیوں کو اپنی بہن اور اس کی اولاد کے لیے اسحاق کی زندگی نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی ضرورت تھی۔ اس سے میرے دماغ میں یہ سوچا ہے کہ ان تینوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ اسحاق کی دوسری بیوی جائیداد کا ایک وارث پیدا کر دے، اسحاق کو دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دینا چاہیے۔ میں نے اس نمبردار کو قتل کا انداز وقت بتا کر پوچھا اور اپنے گاؤں سے یہ معلوم کر کے مجھے بتائے کہ اس وقت اسحاق کے سالے یا بیٹا یہ سب لوگ گاؤں میں تھے یا کسی
نے इनको जाय बकवा की तरफ जाते या इधर से आते हुए देखा हो। मेरी एक बात गौर से सुन लो। मैंने भी नंबरदार को खबरदार करने के लिए भी कहा, इनका बाप तुम्हारा दोस्त था, उन पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करना। मुझको सच्ची बात दूसरों से भी मालूम हो जाएगी, फिर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। वहम नहीं करें हुजूर। उसने अपने दोनों हाथ माथे पर रखकर कहा, मैं तो हुजूर का नमक ख्वार हूँ। आपने जो बात पूछी है उसका अभी जवाब सुन लें, किसी और से पूछने की ज़रूरत है। मैं अपने ही एक खेत में खड़ा था। इसहाक का बड़ा और उससे छोटा साला इधर से आते हुए मैंने खुद देखे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो जाय बकवा से आ रहे थे या कहीं और गए हुए थे, पर वो इसी तरफ से आ रहे थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जाय बकवा से ये गाँव तकरीबन 1 मील दूर या उससे कुछ ही ज़्यादा दूर था। इस नंबरदार के बाद मैंने सफ़ेद पोश और दिलदार को बारी बारी बुलाकर उनसे तमाम मुतल्लिका अफराद के बारे में पूछा। उन्होंने भी इसहाक की बेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं दी। इसहाक की दूसरी बीवी महमूदा उर्फ मोदी के बारे में पूछा। वो कहते थे कि खालिक के नाम से एक नौजवान को चाहती है। खालिक मोदी के भाई का दोस्त था। उसके सिवा मोदी किसी के साथ राव रस्म नहीं रखती और कभी किसी ने उसके चाल चलन को ख़राब नहीं किया। सफ़ेद पोश ज़िलेदार ने इसहाक के ख़ानदान को गंदा ख़ानदान कहा था। सुबह हो गई। इसहाक के घर की औरतें रो रही थीं। मैं सारी रात मातम की आवाज़ें सुनता रहा था। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। दिमाग थक गया था और अभी तक मैं कत्ल का बाइस मालूम नहीं कर सका था। मुझको गुस्सा आने लगा। नंबरदार के घर से नाश्ता आया। नाश्ता करके मैं बाहर निकला और वैसे ही गली में टहलकर अंदर जा बैठा। इसहाक के 3 सालों और उसके बेटों को मैंने बाहर बैठाया हुआ था। देखा था। मैंने बड़े साले को अंदर बुलाया। वो कमोपेश 40 साल की उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर रौब और वकार था। मेरे सामने आकर उसने अपने चेहरे पर ऐसे तासुरात पैदा कर लिए जैसे उसको मेरा कोई डर नहीं और उसको मामूली आदमी ना समझा जाए। मैंने इसको बैठा दिया। एक अर्ज़ करूं जनाब, उसने कहा। हाँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन आपने ये भी ना सोचा कि हमारे बहनोई की मैयत घर में पड़ी है और आपने सारी रात हमें यहीं बैठाए रखा है। बहनोई का इतना दर्द कब से पैदा हो गया है चौधरी? मैंने पूछा। बहनोई का दर्द नहीं होता जनाब, उसने पूछा। बहनोई की मैयत इधर शहर की तरफ क्यों भेज दी थी चौधरी? मैंने कहा। घोड़ी का मुंह अपने गांव की तरफ घर के भगाते तो मैयत तुम्हारे घर ही पहुंच जाती। उसके चेहरे पर हैरत आ गई। अजीब सी नज़रों से मुझको तकने लगा। देख चौधरी, मैंने कहा, सीधी बात कर, अपने बहनोई को खुद कत्ल किया है या फिर किसी से करवाया है? उसने बड़े ही रोबदार तरीके से इनकार किया और हैरानगी से कहा कि मैंने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। आपने मुझ पर यह शक क्यों किया है जनाब? उसने पूछा। सवाल तुम ना करो, मैंने कहा। अभी मुझको सवाल करने दो और तुम सिर्फ जवाब दोगे। मैंने आखिर कुछ सोचकर ही तुम पर इल्ज़ाम लगाया है और मैं ये इल्ज़ाम साबित भी करूँगा। लेकिन चौधरी, ये भी सुन लो, अगर मैंने तुम्हें साबित कर दिया तो वकीलों की पूरी पलटन अदालत में आ जाए तो भी तुम फांसी से कम सज़ा नहीं पाओगे। और अगर इकबाली बयान दे दोगे तो वादा करता हूँ कि मुकदमे में ऐसी गुंजाइश रख दूंगा कि हाई कोर्ट से अपील में बरी हो जाओगे। फांसी मंजूर है थानेदार साहब, उसने बड़ी ही दिलेरी के साथ कहा। अगर मैं कातिल हूँ तो अदालत में ये साबित कर देना। मेरे पास सिवाय 2-4 ज़ुबानी बातों की कोई शहादत नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। मैंने उस पर जुरा शुरू कर दी। चौधरी, मैंने पहला सवाल किया, तुम उस जगह से वाकिफ़ हो जो तुम्हारे बहनोई को घोड़ी के रास्तों में रोका गया था? मैंने वो जगह देखी थी जब आप इस जगह का मुलाक़ा करके आ रहे थे। उसने मुझको टोकर कहा। खबर हमारे गांव पहुंची तो मैं इस जगह गया था। वहाँ एक कांस्टेबल खड़ा था जो किसी को आगे नहीं जाने दे रहा था। जब तक मेरी बात पूरी ना हो तुम चुप ही रहो, मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। पहले सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले तुम अपने भाई के साथ उस जगह पर गए थे और क्या करने गए थे? तुम्हें कई आदमियों ने देखा था। मेरी सरकार, उसने तंज़िया लहजे में कहा, कोई एक आदमी ऐसा दिखा दो जिसने मुझको और मेरे भाई को उस जगह के करीब देखा हो। ये ठीक है कि मैं अपने भाई के साथ उधर गया था। उस जगह से थोड़ी दूर हमारे खेत हैं, उनमें शीशम के 3 दरख्त हैं। उनमें से एक दरख्त कटवाना था। मैं अपने भाई को साथ लेकर यह देखने गया था कि कौन सा दरख्त काटा जाए।
آپ جانتے ہیں کہ شہر میں پلنگوں کے پائے اور میز کرسیاں بنانے والے دیہاتی علاقے میں شمیم کے درخت خریدنے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں۔ ہم ایک درخت جڑوں سے نکلوا کر بچنا چاہتے ہیں۔ میری تسلی نہیں ہوئی چودھری، میں نے کہا۔ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہی میں نے بتا دی ہے۔ اس نے کہا، آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کی تسلی کس طرح کر سکتا ہوں۔ ایک بات کہوں گا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس جگہ پر دور کھڑا تھا، تو کیا ان کو بھی قتل کے الزام میں پکڑیں گے آپ؟ اس کے دوست کا نام جانتے ہو؟ وہ اس کی بہن کا یار تھا۔ اس نے غزیلی آواز میں جواب دیا، اس کا نام خالق ہے۔ کیا کر رہے تھے وہ وہاں؟ مظفر مودی کے بھائی کے پاس شکاری بندوقیں تھیں، اس نے جواب دیا۔ وہ پرندوں کا شکار کھیلتے پھر رہے تھے۔ تم نے خالق کی بہن کو مظفر کی بہن کا یار کیوں کہا ہے؟ یہ آپ ہماری بہن سے پوچھ لینا، اس نے جواب دیا۔ میں یہ بات کروں گا کہ تو آپ کہیں گے کہ میں غصے میں آ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم تینوں بھائیوں کے دلوں میں اپنے بہنوئی کی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اس نے ہماری بہن کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب تو اس کو مارتا پیٹتا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی قتل کرنے کی نہیں سوچی۔ اگر ہم قتل کرنے والے ہوتے تو بہت عرصہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ دن اور بہن کو گھر کے اندر رکھیں گے، پھر ہم تینوں بھائی اس کو ساتھ لے کر چودھری اسحاق کے گھر جائیں گے اور اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ میں نے سوالوں پر سوال پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فوراً سے پیچتا جواب دے دیتا اور پوری دلیری اور جرأت سے ساتھ دیتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں خود پریشان ہو گیا۔ مجھ کو یقین ہونے لگا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں، لیکن اس کو میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا تم نے مظفر اور خالق کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھی طرح سے دیکھا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں ان کو پہچانتا ہوں اور بہت ہی اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ یہ رومال دیکھو، میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں میں سے کسی نے گلے میں یہ رومال یا اس قسم کا رومال باندھا ہوا تھا؟ غلط بات نہیں کروں گا جناب، اس نے کہا۔ میں نے اتنا زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ چودھری، میں نے کہا، تو میری بات نہیں سمجھے۔ مان جاؤ تو اچھا تھا، خیر جاؤ اور باہر جا کر ابھی بیٹھ جاؤ۔ جناب، اس نے کہا، میں نے بھائی کے جنازے میں شامل ہونا ہے۔ نہیں چودھری، میں نے کہا، یہاں سے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ مایوس ہو کر باہر جانے لگا تو مجھ کو اچانک ایک خیال آیا، میں نے اس کو روک لیا۔ میں مجبور ہوں چودھری، میں نے کہا، میں مسلمان ہوں، جنازہ پڑھنا مجھ پر بھی فرض ہے، لیکن میں یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤ، مظفر اور خالق کہاں کھڑے تھے؟ بالکل اسی جگہ کے قریب جہاں آپ نے کھرے دیکھے، اس نے جواب دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، ایک بات یاد آئی ہے، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگا کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ بات دماغ سے نکل گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں بھائی درخت دیکھ کر واپس آ رہے تھے تو دور ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر پگ ڈنڈی پر آ رہا تھا۔ آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہے؟ بہت کھلا علاقہ ہے، پگ ڈنڈی گھوم کر کھائی تک آتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ چودھری اسحاق معلوم ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تو چودھری اسحاق ہی لگتا تھا۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 2.5-3 فلانگ ہوگا، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں اپنے اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ اگر ہم تھوڑی دیر اور وہاں کھڑے رہتے تو چودھری اسحاق قتل نہ ہوتا۔ میں نے اس کو باہر بھیج کر اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری اندر بلایا۔ ان سے بھی میں نے یہی سوال پوچھے اور ان پر قتل کا الزام لگایا۔ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان کا بڑا بھائی کہہ چکا تھا۔ جو بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گیا تھا، اس کا بیان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ملتا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ درخت دیکھنے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ اس نے چودھری صاحب کو گھوڑے پر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا تم اسے ملنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، ملنا ہوتا تو وہیں رہتے۔ پگ ڈنڈی گھوم کر ادھر ہی آتی تھی، لیکن اس سے ملنا یا اس سے کچھ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا کہ چلو ہمارے گاؤں ذرا آرام کر کے ہی شہر آ جانا۔ تم نے مظفر اور خالق کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے وہی جگہ بتائی جو اس کا بھائی بتا کر جا چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مظفر کے ہاتھ میں شکاری بندوق بھی تھی۔ تم چودھری صاحب سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، میں نے کہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی بہن کو واپس بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ کیوں جی؟ اس نے کہا، بھیجنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس کو تو ہم نے بس 3-4 دنوں کے بعد بھیج دینا تھا۔
اس نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا، آپ خود عقل والے افسر ہیں جناب، بہن کو گھر بٹھا کر ہم اس کے بچوں کا نقصان کیوں کرتے؟ اس کے خاوند کی جائیداد ہے، اس کے گھر میں نئی اور خوبصورت بیوی آ گئی ہے، وہ اپنا چکر چلا کر ہماری بہن کے خاوند سے جائیداد اپنے نام لکھوا سکتی ہے، پوری نہیں تو آدھی ضرور لکھوا لے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے دماغ پر جوان بیوی کا نشہ کس طرح چلا کرتا ہے۔ جائیداد کے وارث ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ آپ ہم پر قتل کا الزام لگاتے ہیں جناب عالی، ہمیں ایسا بے غرض نہ سمجھیں، کہنے کو تو ہم نے 1000 بار کہا ہوگا کہ اس کا سر اتار دو۔ یہ تو آپ جانتے کہ دیہات میں کسی پر غصہ آ جائے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ہی اپنی بہن کے خاوند کا سر اتار دیا ہے۔ اگر ہم ایسے بے غرض ہو جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ بے غرضوں نے اپنی بہن کو بیوہ کر دیا، اور اگر ہم نے قاتل ہی بننا تھا تو اپنی بہن کی سوکت کو قتل کرتے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے یہ مشکل کام نہیں۔ اب تو چودھری مر گیا ہے، نہ مرتا تو ہم نے اس کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور چکر چلایا تھا۔ اس کے بیٹوں کو ہم نے تیار کر لیا تھا کہ باپ کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ جائیداد ان کے نام کر دے۔ تم نے یہ سوچا ہوگا کہ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا، بہت سوچا ہے، اس نے کہا، لیکن کسی وجہ اور ثبوت کے بغیر میں کسی اور کا نام کیوں لوں؟ کسی نے بدلہ لیا ہے اور راستہ روک کر اس کو مارا ہے۔ وہ کسی شادی پر گیا ہوا تھا، وہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ تم نے وہاں مظفر اور خالق کو پرندوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ پھر میں نے ریشمی رومال بھی اس کے آگے پھیلا کر پوچھا، کیا یہ اس رنگ کا ریشمی رومال ان میں سے کسی کے گلے میں پڑا ہوا تھا یا پھر بندھا ہوا ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر صحیح جواب نہیں دیا۔ اس زمانے میں شہروں میں بہت کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوتی تھیں، دیہات میں تو گھڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے اندازے رکھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کا حساب کرنا چاہتا تھا جس وقت مظفر اور خالق جائے وقوع کے قریب موجود تھے۔ میں نے مقتول کے ایک سالے سے وقت کا اندازہ پوچھا۔ ایک وقت پوسٹ مارٹم کا تھا، ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت کس وقت واقع ہوئی ہے۔ پھر میں نے دونوں بھائیوں کے اس بیان پر غور کیا کہ انہوں نے مقتول کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے فاصلہ معلوم کیا، پھر میں نے اپنے طور پر حساب کیا کہ اس وقت مقتول جائے وقوع سے کتنی دور تھا اور گھوڑی کے چلنے کی عام رفتار کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنے وقت میں جائے وقوع پر پہنچ جاتا ہے۔ میرا اندازہ کم از کم 10 یا 12 سے زیادہ تھا۔ مظفر اور خالق کسی راستے پر چل رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کے مطابق ایک وضاحت کے نیچے کھڑے تھے، چونکہ ان میں ایک کے پاس بندوق تھی، اس وجہ سے سمجھا یہ جا سکتا تھا کہ یہ شکار کھیل رہے ہیں۔ اگر وہ چلتے چلے جا رہے تھے تو کہا جا سکتا تھا کہ جب مقتول جائے وقوع تک پہنچا تو مظفر اور خالق ان 10-12 منٹوں میں وہاں سے دور نکل گئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ وہیں تھے۔ اگر وہ جائے وقوع پر نہیں تھے تو اس کے قریب تو ضرور تھے۔ میرے ذہن میں یہ شک نہیں آیا کہ یہ قاتل ہو سکتے ہیں۔ اگر شک تھا تو وہ بہت ہی کمزور تھا۔ میں دراصل ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی کو دیکھا ہوگا۔ میرے قیاس کے مطابق یا کھروں کے مطابق قاتل 2 تھے۔ مظفر اور خالق نے گھوڑی کو اس حالت میں دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ سوار کو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لیے جا رہی تھی۔ میں نے مقتول کے سالے کو بھی باہر بٹھا دیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ مظفر اور خالق کو بلا کر باہر بٹھا دے۔ جنازہ چلا گیا اور لوگ واپس بھی آ گئے۔ مظفر اور خالق سے پہلے مقتول کی دونوں بیویوں سے بھی پوچھ تاچھ ضروری تھی۔ میں نے پہلے مقتول کی بیوی کو بلایا اور دوسری کو بھی اس کے ساتھ بلا کر اس کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی باہر آدمیوں میں بٹھانا مناسب نہیں تھا۔ پہلی بیوی آئی تو میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ معلوم نہیں وہ جوانی میں کیسی تھی، 45 اور 50 سال کے درمیان میں تو اس کو ایسا ہی ہو جانا چاہیے تھا جیسی وہ ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، رنگ جو پہلے ہی گندمی تھا پھیکا پڑ گیا تھا، چہرے کے نقوش بھی بس واجبی سے تھے، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اس کو بٹھا کر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میں تو اس کی زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے مر گیا ہے تو کیا ہوا؟ نہ قیامت آئی ہے نہ ہی آسمان ٹوٹ کر گرا ہے۔ پھر بھی میں نے کہا، جو مر جاتا ہے اس کا افسوس تو ہوتا ہی ہے۔ کوئی افسوس نہیں ہے، اس نے پختہ آواز میں کہا۔ میں نے اس کو کبھی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن خدا نے بھی اس کو نہیں بخشا۔ ایسی موت اس جیسے گناہ گاروں کو ہی ملتی ہے جیسی اس کو ملی ہے۔ اس طرح وہ کچھ دیر جلی کٹی باتیں کرتی رہی، پھر میں اس کو اپنی لائن پر لے آیا۔
میں یہ سراغ لگانا چاہتا تھا کہ قاتل اس کے بھائی ہیں یا اس کا بیٹا۔ میں ایسا سوال سیدھے لفظوں میں نہیں پوچھ سکتا تھا، میں گھما پھرا کر باتیں اور سوال کر رہا تھا، لیکن اس کا ہر جواب بھی مجھ کو مایوس کرتا۔ بات جب مودی پر آئی تو اس کی زبان اور تیز ہو گئی۔ مودی اس کی سوکن تھی، اس نے مودی کے خلاف اتنی زیادہ باتیں کی اور ایسے غزیلے لہجے میں کہ مجھ کو ایک بات بھی سچی معلوم نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خالد کے ساتھ مودی کی دوستی تھی جو مقتول کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے کی بات تھی، اور یہ دوستی ابھی تک جاری تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قتل ہونے سے 7-8 روز پہلے مقتول نے مودی کو بہت ساری گالیاں دیں اور 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے۔ وجہ یہ بتائی کہ مودی اپنے گھر گئی ہوئی تھی، مقتول نے اس کو کہیں خالد کے ساتھ دیکھ لیا۔ اسی وقت مقتول اس کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ تو میرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈالتی رہتی تھی، مقتول کی پہلی بیوی نے کہا، لیکن میرا بیٹا اس کو منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ اس عورت سے مجھ کو کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اس کو بھیج کر میں نے دوسری بیوی مودی کو بلایا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ یہ لڑکی اگر خراب ہو گئی تو اس کا قصور نہیں۔ ذرا تصور میں لائیں، یہ لڑکی بھی جوانی میں داخل نہیں ہوئی تھی، اور جس کے ساتھ بیائی گئی تھی وہ کبھی کا بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی، خوشی کا اظہار کیا۔ بوڑھے اور وحشی خاوند سے اس کی جلدی چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی طرح باتیں کر کے میں نے اس کی گھبراہٹ دور کی۔ پھر وہ ایسا ایسا بولنے لگی، تمہارے ماں باپ نے ظلم کیا ہے تم پر؟ میں نے پوچھا، ماں باپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کہا، یہ میرے بھائی کی مہربانی ہے۔ میرا باپ تو 6 سال ہوئے مر گیا ہے، ماں ہے اور ایک بھائی ہے۔ مظفر؟ جی مظفر، اس نے جواب دیا۔ اکیلا بھائی ہے؟ کیا اس نے چودھری اسحاق سے کچھ رقم لی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میرے بھائی کو رقم وصول کرنے کی ضرورت تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ سر پر باپ نہ ہونے کی وجہ سے مظفر خراب ہو گیا۔ خدا کا دیا بہت ہے، مظفر کو جوئے کی لت پڑ گئی۔ ایک روز سنا کہ چودھری اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری ہو گئی ہے، اور کچھ دنوں بعد میرا بھائی پکڑا گیا۔ چوری اس نے کی ہے۔ میری اور ماں کی جو حالت ہوئی وہ شاید آپ نہ سمجھ سکے۔ ایک یہ بے عزتی کہ میرا بھائی چوری کا الزام میں پکڑا گیا ہے، دوسرا یہ غم کہ بھائی کو اب قید کی سزا ہوگی۔ جو مجھ کو مظفر کے ساتھ بہت محبت ہے۔ مظفر تھانے سے آ گیا اور مجھ کو الگ بٹھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور ہار اور انگوٹھی چوری کر بیٹھا تھا، مجھ کو 1.5-2 سال بعد سزا ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ چودھری اسحاق کہتا ہے کہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دو تو مقدمہ واپس لے لوں گا۔ میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے آپ کو بچاؤں یا بھائی کو۔ 1.5-2 سال قید سے بچا کر خود کو عمر قید کر لوں۔ اگر چودھری اسحاق کی عمر اتنی زیادہ نہ ہوتی تو میں اس کو قبول کر لیتی، پر وہ تو میری باپ کی عمر کا آدمی تھا۔ اس مظلوم لڑکی کا بیان بہت لمبا تھا۔ میں اپنے لفظوں میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ بہن نے مظفر کو برا بھلا کہا۔ وہ جوئے کا عادی نہ ہوتا اور اپنے باپ کی طرح شریفوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا تو بھی وہ چوری نہ کرتا۔ مودی نے مجھ کو بتایا کہ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن ماں پیسے اپنے کنٹرول میں رکھتی اور مظفر کو گنے چنے ہی پیسے دیتی۔ مظفر کو عیش و عشرت اور جوئے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس نے چوری کی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جوا اور نشہ ایسی بری عادتیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک آدمی پھنسا ہوا ہو اور چوری چکاری پر اتر آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے باز نے اپنی ماں بہن کا زیور چوری کر لیا، اور یہ خبر تو اخباروں میں آج دن چھپتی ہے کہ چرس، افیم یا ہیروئن کے نشے نے گھر سے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ چور ڈاکو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جوئے باز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حال مظفر کا تھا۔ اس نے چوری کی، پکڑا گیا۔ چودھری اسحاق نے یہ شرط اس کے آگے رکھ دی کہ اپنی بہن دے دو اور کیسے بچ جاؤ۔ مودی نے مال کو بچایا۔ ماں نے بیٹے کو گالم گلوچ کی اور چودھری اسحاق کے پاس پہنچ گئی۔ میں تم لوگوں کو مجبور تو نہیں کر رہا میری بہن، اسحاق نے کہا۔ تھانے میں چوری کا مال بھی پہنچ گیا ہے، ثبوت اور شہادت بھی موجود ہے۔ یہ تو میں نے تھانے دار کا ہاتھ روک لیا ہے، ورنہ تمہارا بیٹا گھر نہ آتا، ابھی تو حوالات میں بند ہوتا۔ قید سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کہیں بھگا دو، وہ گھر ہی نہ آئے، لیکن پولیس تم دونوں ماں بیٹی کو
ہر روز آ کر تنگ کرے گی کہ ملزم کو حاضر کرو۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جو بیوہ ماں برادری اور محلے کے مؤذن کے آگے نہیں رکھ سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ چودھری اسحاق کے زیور کا چور مظفر ہے۔ چودھری اسحاق تو مظفر پر دباؤ ڈال ہی رہا تھا۔ دراصل اصل دباؤ مظفر اپنی ماں اور بہن پر ڈال رہا تھا کہ وہ اسحاق کی شرط مان لیں۔ مظفر نے ان کے گھر سے چلے جانے کی دھمکیاں دے دیں، گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور ایسی کئی حرکتیں کی جن سے ماں بہن پریشان ہو گئی۔ باپ کے بعد یہی ایک بھائی رہ گیا تھا۔ مودی نے کہا، بھائی کی محبت الگ تھی، میں نے بھائی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکی 50 سال کے عمر کے ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیائی گئی جس کا ایک بیٹا اور بیٹی اسی لڑکی کا ہم عمر تھا۔ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ مودی نے مجھ سے پوچھا۔ میرا دل جلا ہوا ہے، اس وجہ سے بولتی جا رہی ہوں۔ تمہارا خاوند قتل ہو گیا ہے، تو اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ میں نے کہا، تم ڈرو نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں اور نہ ہی تم پر کوئی شک ہے۔ اسحاق کے گھر کے حالات معلوم کرنے ہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس وہی بتاتی جاؤ۔ ایک بات بتاؤ، اس نے کہا، ماتم کی وجہ سے سارے محلے اور ان کے گھر کی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جن عورتوں کو پتہ لگا ہے کہ چودھری گھوڑی سے گر کر نہیں بلکہ اس کو قتل کر کے گھوڑی کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ سب کہتی ہیں کہ یہ چودھری کے سالوں کا کام ہے، وہ اپنے سسرال کے گاؤں کی طرف سے ہی آ رہا تھا۔ تمہارا اپنا شک کیا ہے؟ وہی جو لوگ کہتے ہیں، مودی نے جواب دیا۔ چودھری نے ان کی بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ مجھ کو تو چودھری کے بیٹے اصغر پر بھی شک ہے۔ میں نے کہا، نہیں، مودی نے بے اختیار اور بےتاب ہو کر کہا، وہ ایسا نہیں ہے۔ جس بے اختیار انداز سے اس نے اصغر کی وکالت کی اور جس طرح اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اس سے لازمی طور پر مجھ کو شک ہوا کہ اس کا اصغر کے ساتھ در پردہ تعلق تھا۔ وہ مودی کی عمر کا خوبرو نوجوان تھا، وہ تو سنا ہے کہ اپنے باپ کے گلے پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ماں نے اس کو اس کے باپ کا دشمن بنایا ہوا تھا۔ ماں نے اس کو میرا بھی دشمن بنایا ہوا تھا، مودی نے کہا، لیکن وہ میرے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا اور کبھی کبھی رو بھی پڑتا۔ باپ کے تو گلے وہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو باپ کی میت پر دھاڑے مار مار کر روتے نہیں دیکھا۔ وہ میت کے پاؤں پر سر رکھ کر بار بار کہتا تھا کہ ابو مجھ کو معاف کر دینا، ابو مجھ کو بخش دینا۔ میرے پاس بیٹھا تھا تو کہتا تھا کہ ابو ٹھیک نہیں اور میری ماں بھی ٹھیک نہیں۔ میں اس کو بہلانے کی کوشش کرتی اور تمہاری سوکن تمہیں برا بھلا کہتی۔ میں نے کہا، وہ لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوگی کہ تم اس کے بیٹے کو خراب کر رہی ہو۔ لوگوں کو نہیں جی، مودی نے کہا، وہ میرے منہ پر ہی کہتی تھی۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ جاتا اور وہ کوئی نہ کوئی بات پیدا کر کے واہی تباہی بکنے لگتی۔ میں نے وہی استادی طریقے سے اسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اپنے خاوند کے جوان بیٹے اصغر کے ساتھ اس کے تعلقات کس قسم کے تھے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اصغر اس کے پاس بیٹھ کر گھر کے حالات پر روتا تھا اور وہ اس کو تسلی دلاسا دیا کرتی۔ میں تو اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مودی اور اصغر کے تعلقات بھی قتل کا باعث ہو سکتے تھے۔ تمہارے خاوند نے تمہیں تھپڑ کیوں مارے تھے؟ کب؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑے دن ہوئے ہیں، میں نے کہا۔ مودی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں بالکل صحیح بتا دو۔ تم شاید سمجھی نہیں ہو کہ تم کتنے بڑے خطرے میں آ گئی ہو۔ یہ لوگ آپس میں رشتے دار ہیں اور تم باہر کی لڑکی ہو۔ وہ صرف چودھری اسحاق تھا جس نے تمہیں قبول کیا تھا، وہ مر گیا ہے، پیچھے جو رہ گئے وہ سب تمہارے دشمن ہیں اور اب ان کی دشمنی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو، تم اپنے خاوند کی جائیداد کی حصے دار ہو۔ یہ لوگ جھوٹے سچے گواہ لا کر ثابت کر دیں گے کہ تم نے اپنے خاوند کو مروایا ہے اور پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھ سے اس لیے مت ڈرو، میں تمہیں پوری حفاظت دوں گا، مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ۔ کچھ نہیں چھپاؤں گی، اس نے کہا تھا۔ پھر بتاؤ، تمہیں خاوند نے کیوں مارا تھا؟ میں نے پوچھا اور خود ہی جواب دے دیا۔ تم ابھی تک خالق سے ملتی ہو اور تمہارے خاوند کو پتہ لگ گیا تھا، وہ تمہارے بھائی مظفر کا دوست ہے نا؟ جی، اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ میرے 2-3 سوالوں کے بعد وہ مان گئی کہ ہاں، وہ خالق کو چاہتی تھی اور اس کی شادی خالق کے ساتھ ہو جاتی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اسحاق کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ خالق سے اب بھی ملتی ملاتی تھی۔ چودھری اسحاق تو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوگا؟ میں نے کہا، وہ میرا سر اپنے قدموں میں رکھتا تھا۔ اس نے کہا، مجھ کو وہ خریدی ہوئی لونڈی سمجھتا تھا۔
اس کے پاس پیار تو تھا ہی نہیں، ہر وقت روب میں رہتا اور ہر بات میں روب سے کرتا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب خودکشی ہی کر لوں گی۔ خالق نے تمہیں کبھی کہا نہیں کہ آؤ کہیں بھاگ چلیں؟ کئی بار کہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتی تھی، میں کہتی تھی کہ بھاگ تو چلوں، لیکن طلاق کے بغیر شادی تو ہو نہیں سکتی، پھر ہم چوروں کی طرح کہاں چھپتے پھریں گے۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت باتیں ہوئی، کبھی مجھ کو شک ہوتا کہ قتل کا باعث یہ لڑکی ہے، جن آدمیوں پر مجھ کو شک ہوتا تھا ان میں سے ہر ایک پر غور کرتا تو میرا دماغ الجھ جاتا۔ ایک ایسے شک کی بنا پر میں نے ریشمی رومال مودی کے آگے رکھ دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی، میں نے رومال نہیں پھیلایا تھا، ویسے ہی بس میز پر رکھ دیا۔ کیا تمہاری سوکن کے بھائی اسحاق کے گھر آتے رہتے تھے؟ میں نے پوچھا تھا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا، اس نے جواب دیا۔ کیا ان میں سے کوئی اس قسم کا رومال اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا؟ شاید نہیں، میں نے کبھی دھیان سے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ میں نے کبھی بات نہیں کی تھی، انہیں دیکھ کر تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ چودھری اسحاق کا ہوگا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نے گلے میں رومال کبھی نہیں ڈالا۔ کیا یہ وہ رومال ہے جو چودھری کے گلے میں پڑا ہوا تھا؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ 3-4 عورتوں نے مجھ کو بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ بڑی غلط بات ہوئی تھی، اس رومال کی بابت کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا، مگر ایسی چیزیں چھپائے نہیں چھپتی۔ میں نے تماشائیوں کے سامنے لاش کے گلے سے رومال کھولا تھا۔ اصغر تو مفلر کی طرح یہ رومال اپنے گلے میں ضرور باندھتا ہوگا۔ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہارے بھائی نے کبھی مفلر نہیں باندھا؟ باندھتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس رنگ کا نہیں۔ اس نے رومال کھولنا شروع کیا، اس کو پھیلایا نہیں، بلکہ کونے اس کے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ کونا سامنے آ گیا جس پر دل اور تیر بنا ہوا تھا۔ میں مودی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پکی پینسل کا بنا ہوا یہ نشان دیکھا تو اتنی تیزی سے اس کونے کو الٹا دیا جیسے دل میں سے جو تیر گزرا ہوا ہو وہ اس کے ہاتھ کو چھپ گیا ہو۔ خالق بھی تو مفلر باندھتا ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں، اس نے گھبراہٹ میں کہا، اس نے ایسا مفلر کبھی نہیں باندھا۔ مجھ کو جن جن پر شک تھا میں نے ان سب کا پوچھا تھا کہ وہ گلے میں رومال ڈالتا ہوگا، تو مودی نے بڑے ہی آرام سے جواب دیا تھا۔ ہر ایک کی بابت اس نے اطمینان سے بتایا، لیکن خالق کی بابت پوچھا تو مودی اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ وہ گھبراہٹ کو چھپا نہ سکی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اس طرح سے نہیں کہا جیسے میں نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم نے اپنے خاوند کو قتل کیا ہے۔ کیا یہی رومال لاش کے گلے میں تھا؟ مودی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جھوٹ بولا، یہ رومال لاش کے گلے میں نہیں تھا، وہ سفید تھا، رنگدار نہیں تھا۔ پھر یہ رومال آپ کے پاس کس طرح آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ گھر کی 4 دیواری میں بند رہنے والی ناتجربہ کار عمر کی لڑکی تھی، اس میں چالاکی تھی ہی نہیں۔ مجھ کو اس نے پکے شک میں ڈال دیا۔ میں اس کے سوال کا جواب یہ دیا کہ یہ رومال مجھ کو کھیتوں میں پڑا ہوا ملا ہے۔ اس کے بعد میں نے مودی سے کوئی سوال نہیں کیا، اس کو کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور کسی کو نہ بتائے کہ میرے ساتھ اس کی کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں نے نمبردار کو بلا کر پوچھا کہ مظفر کے علاوہ خالق کے دوست کون کون ہیں؟ یہ کہہ کر مجھ کو اور خیال آ گیا، اس کے دوستوں کے علاوہ محلے کے 3-4 نوجوان لڑکوں کو بھی بلا لو۔ میں نے کہا ان سب کو جگا کر لے آؤ۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ مظفر اور خالق شام سے باہر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کو بیٹھا رہنے دو۔ آدھے گھنٹے میں 7 لڑکے جن کی عمریں 16 سے 21-22 سال تک تھیں آ گئیں۔ مجھ کو افسوس ہونے لگا، میں نے رومال کی شناخت کا یہ طریقہ پہلے کیوں نہیں اپنایا۔ میں نے ہر لڑکے کو ایک ایک کر کے اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ رومال کس کا ہے۔ 6 نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں نے ان سب سے پوچھا کہ کیا یہ خالق کا رومال ہے، یا وہ اس قسم کا رومال باندھتا تھا یا گلے میں ڈالتا تھا۔ ان میں سے 4 نے جواب دیا کہ خالق اس رنگ اور ڈیزائن کا مفلر کبھی کبھی باندھتا ہے۔ 7واں لڑکا اندر آیا تو اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا۔ جناب، نمبردار نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اچھی طرح سن گن لے لیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، انسپکٹر صاحب جو پوچھیں وہ بالکل ٹھیک بتانا۔ نمبردار اس کو میرے پاس چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے اس کو روک لیا۔ کیا تم اس رومال کو پہچانتے ہو؟ میں نے نمبردار کے بیٹے سے پوچھا اور رومال کا وہ کونا اس کے آگے کر دیا جس پر دل اور تیر بنا ہوا تھا۔ اس نے رومال کو دیکھا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا جیسے اس کو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا۔ اس نے ڈھیلی سے زبان میں کہا نہیں، اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ تمہارے کسی دوست کا ہے؟
اگر تم رومال کو پہچانتے ہو تو بتا دو، نمبردار نے اس کو کہا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا۔ میں ہنس پڑا۔ کیا خالق تمہارا دوست ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاباش، میں نے کہا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے دوستی کا حق ادا کیا ہے، لیکن یہ تو مجھ کو پتہ لگ ہی گیا ہے کہ یہ رومال خالق کا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی تصدیق تم کر دیتے، اس سے تمہارے والد صاحب کی عزت افزائی ہو جاتی کہ نمبردار کے بیٹے نے پولیس کی مدد کی ہے۔ بتا دے، نمبردار نے اپنے بیٹے کو کہا۔ دیکھ انسپیکٹر صاحب ہماری کتنی عزت کر رہے ہیں۔ میں اس لڑکے سے بات کہلوانے کی غرض سے ذرا نرم پڑ گیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ نہ بولتا اور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو تھانے لے جاتا اور اس کا سارا خاندان بول پڑتا۔ یہ رومال خالق کا ہی ہے، لڑکے نے کہا۔ اس شہر میں کئی ایسے رومال ہوں گے، میں نے کہا۔ تم یقین کے ساتھ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ اس وجہ سے، اس نے میرا سوال ادھورا چھوڑ کر انگلی رومال کے اس کونے پر رکھی اور کہا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ خالق نے مجھ کو یہ رومال دکھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک لڑکی نے تحفہ دیا ہے، لیکن اس نے لڑکی کا نام نہیں بتایا۔ میں نے بہت پوچھا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ پاک محبت کا تحفہ ہے، اس لیے میں اس لڑکی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میں وہاں سے اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ اپنے عملے کے آدمیوں کے علاوہ جن آدمیوں کو میں ساتھ لایا ان میں ایک تو مودی کا بھائی مظفر تھا اور دوسرا خالق۔ نمبردار بھی ساتھ تھا، لیکن اس کے بیٹے کو میں اس وجہ سے ساتھ نہیں لایا کہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ اس نے مجھ کو بتایا ہے کہ یہ رومال خالق کا ہے۔ مجھ کو اس زمن میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھ کو وہ اچھی طرح یاد ہے جب میں تھانے پہنچا تھا، تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان بھی ہونے والی تھی۔ میرے دماغ اور جسم کا برا حال ہو گیا تھا۔ 2 راتیں جاگتے ہوئے گزری تھیں، نہ دن کو آرام کیا تھا نہ ہی رات کو۔ میں ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ مظفر اور خالق کے کھرے چیک کریں اور میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ 2 گھنٹے سو کر دماغ صحیح ہو گیا۔ میں تھانے آیا اور ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے انہی کے ہیں۔ وہ دونوں کمکل تھے۔ میں نے جب ان کو بلایا تو دونوں نے اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہن رکھے تھے۔ ایک نے رسموں والے شوز پہنے ہوئے تھے اور دوسرے نے پشاوروں والی چپل۔ یہی پہن کر وہ جائے واردات تک گئے تھے۔ میں نے خالق کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھا لیا۔ خالق، میں نے پوچھا، سچ بولو گے؟ اس نے جواب دیا، لیکن لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلے تھے اور اس کے درمیان اس کو ایک ہچکی بھی آئی اور یہ اس کی گھبراہٹ کی انتہا تھی۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا تو اس نے دائیں بائیں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا نہیں، تم نے ایک جھوٹ تو بول لیا ہے۔ میں نے کہا، اب ایک اور جھوٹ بولو، پھر میں تماشا دکھاؤں گا تمہیں۔ میں نے روشمی رومال کے کونے پر بنے ہوئے دل اور تیل پر انگلی رکھ کر کہا، یہ کس لڑکی نے بنایا تھا؟ کہہ دو کہ نہیں معلوم مجھے، پھر میں اس لڑکی کو یہاں بلا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ بتاؤ فوراً۔ وہ لڑکی رات کو میرے پاس ہی رہی ہے جب میں تمہارے محلے میں تھا۔ یہ شک بلا شبہ مودی کا دیا ہوا ہی رومال تھا، جو کہ میں پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ رات کو مودی نے رومال پر محبت کا نشان دیکھا تھا اور اس کا جو رد عمل تھا اس کو وہ نہیں چھپا سکی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے تمہارا کھرا دیکھا ہے نا؟ میں نے خالق کو کہا تھا۔ خالق کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی آنکھیں بھی سفید اور ہونٹ بھی سفید ہو گئے، چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ وہ نہ ہی زبان سے جواب دیتا تھا اور نہ ہی سر ہلاتا۔ وہ بے ہوش ہونے والا تھا۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا اور اس کو پلایا۔ لو پیو اور مرد بنو، میں نے کہا۔ تم نے مردوں والا کام کیا ہے تو میرے سامنے بھی مرد ہی بنے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کو حوصلہ دینے کی غرض سے میں نے کہا، تم نے اس کو لوٹا نہیں، اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا ہے۔ ہوش میں آؤ اور بولو۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ خالق، میں نے کہا، اب جھوٹ اور انکار نہیں چلے گا۔ میں تم کو خامخواہ یہاں نہیں لے کر آیا ہوں۔ مودی بیچاری نادان ہے، وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکی۔ تم کو اور مظفر کو وہاں دیکھا تھا جہاں تم نے چودھری اسحاق کی گڑی روکی تھی، اور رومال اس کے گلے میں ہی کیوں رہنے دیا؟ اس کے سر کو ذرا سی حرکت دی ہوتی۔ میں اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ وہ شاید انکار کرنے کی جرات کر رہا تھا اور نہ ہی اقبال کی۔ میں پہلے تو آرام آرام سے اور بڑی نرمی سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، لیکن اس کو جگانے کی ضرورت تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ سے اس کے جسم میں رکا ہوا خون چل پڑا۔ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور وہ بیدار ہو گیا۔ الٹا لٹکا دوں گا اب میں تمہیں۔ تھوڑی اور کوشش کے بعد وہ بول پڑا۔ میں ایسے اس کو حوصلہ دیتا رہا جیسے وہ اپنی غزلیں سنا رہا ہو اور میں داد دے رہا ہوں۔
اس کی زبان چل پڑی۔ میں نے قتل کی کہانی نہیں سنی تھی، میں نے مقدمہ بھی تیار کرنا تھا۔ اس غرض سے میں نے اسے سوال پوچھتا اور اس کے جواب بھی لکھتا جاتا۔ اس طرح اس کا بیان بہت ہی لمبا ہو گیا۔ بات صرف یہ تھی کہ وہ مظفر کا دوست تھا۔ مظفر کی ماں اس کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ مظفر کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن اور خالق میں دلی محبت چل رہی ہے۔ مظفر کی ماں کو معلوم تھا، اور ماں کو یہ اعتبار بھی تھا کہ ان کی محبت میں خرابی والی کوئی بات نہیں۔ خالق اور مظفر کی ماں نے رشتہ طے کر لیا، لیکن باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ خالق کی ماں نے بھی تیاری بھی کرنی تھی۔ مظفر کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی بہن خالق کے ساتھ بیاہی جائے گی۔ مودی نے خالق کو یہ رومال دیا تھا اور اس کے کونے پر پکی پینسل کی تھوک لگا کر دل میں سے گزرا ہوا تیر بنایا تھا۔ خالق نے مجھ کو بتایا تھا کہ مظفر کو جوئے بازی کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا کہ اس کے کہنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ خالق نے یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں جا کر جوا کھیلتا تھا۔ خالق کو یہ پتہ نہیں لگا کہ مظفر نے چوری اسحاق کے گھر سے زیور چوری کیا ہے۔ اس کو اس وقت پتہ لگا جب مظفر کو تھانے بلایا گیا۔ خالق تو اس کو بے گناہ ہی سمجھتا تھا، لیکن تھانے سے واپس آ کر اس نے خالق کو صحیح بات بتا دی کہ اس نے زیور کی یہ دونوں چیزیں چوری کی تھیں اور یہ دونوں چیزیں ہار دیں۔ جیتنے والا بھی اناڑی اور بے وقوف نکلا۔ وہ 3-4 دنوں کے بعد ہار اور انگوٹھی ایک سنار کے پاس لے گیا۔ سنار نے چیزیں رکھ لیں اور تھانے اطلاع دے دی۔ بیچنے والا پکڑا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں مظفر سے خریدی تھیں۔ اس نے 4-5 گواہ پیش کر دیے۔ مظفر پکڑا گیا، لیکن چودھری اسحاق نے مظفر کو اس شرط پر بچایا کہ وہ اپنی بہن کو اس کے ساتھ بیاہ دے۔ مظفر نے جب یہ شرط خالق کو بتائی تو خالق کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالق نے مودی کو کہا کہ چلو کہیں پر بھاگ چلیں، لیکن مودی نہیں مانتی تھی۔ کہیں نکاح پڑھوا کر واپس آ جائیں گے۔ خالق نے مودی کو یہ بھی کہا تھا، پھر ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ میں تو یہاں رہ کر چودھری اسحاق کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر سکتی ہوں، مودی نے کہا، لیکن میں تو اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہوں، وہ سیدھا جیل چلا جائے گا۔ کیا تم میں اتنی جرات ہے کہ مودی کو بھگا لے جاتے؟ میں نے خالق سے پوچھا، اور پھر تم نکاح کر کے واپس آ جاتے اور اعتراض کرنے والوں کا مقابلہ کرتے۔ آپ جرات کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا، کیا قتل بزدل لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے بارے میں محلے کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں کہ مجھ میں کتنی جرات ہے۔ چودھری مر گیا ہے، زندہ ہوتا تو آپ اس سے پوچھتے۔ اب تو گواہی دینے والا کوئی راہ ہی نہیں۔ میں مودی کے ساتھ اس کی شادی سے پہلے اس کو ملا تھا اور اس کو کہا تھا کہ چودھری صاحب مظفر اور مودی کے سر پر ان کا باپ نہیں ہے، آپ ان پر یہ ظلم نہ کریں۔ چودھری نے مجھ کو ڈانٹ دیا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ چودھری تمہاری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے اور اب 5-6 دنوں کی بات ہے۔ چودھری نے مودی کو اس قصور پر مارا تھا کہ وہ مجھ کو ملتی ہے۔ چودھری کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے اپنے مزاراؤں میں 2 بدماش بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے چودھری کو راستے میں روک کر کہا، چودھری تم نے اپنی موت کو آواز دے لی ہے۔ اس نے بدماشوں کو میرے خلاف استعمال نہ کیا، اس کی بجائے میرے ابو اور میرے بڑے بھائی کو کہا کہ اپنے لڑکے کو سنبھال کر رکھو۔ میرا بڑا بھائی اس طرح سر اٹھا کر دھمکی دینے والے کا سر نیچا کرنا جانتا ہے۔ اس نے چودھری کو جواب دیا کہ میں تمہارا روب نہیں لوں گا۔ خیر یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ مودی کی شادی چودھری اسحاق مقتول کے ساتھ ہو گئی۔ خالق مظفر سے ناراض ہو گیا۔ مظفر پر مودی کی شادی اور خالق کی ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ اس نے جوا چھوڑ دیا۔ مودی جب کبھی اپنی ماں کے پاس آتی تو خالق کے گھر بھی جاتی تھی، اور خالق کی ماں بھی ایسا بندوبست کر دیتی کہ خالق اور مودی کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ مودی خالق کو بتاتی رہتی تھی کہ چودھری اسحاق اس کو کتنا پریشان رکھتا ہے اور وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ مودی کو روتا دیکھ دیکھ کر اور اس کی فریادیں سن کر خالق کے دل میں چودھری اسحاق کی نفرت بڑھتی گئی، اور یہ نفرت انتقام کی صورت اختیار کر گئی۔ خالق نے مجھ کو بتایا کہ مودی نے مظفر کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتی تھی، مظفر اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ ایک روز قتل سے 6 روز پہلے مظفر خالق سے ملا۔ خالق نے بھی مظفر کے ساتھ بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ مظفر خالق کے پاس جا کر بہت رویا۔ میں اپنی بہن کی ناراضگی اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اس نے خالق کو کہا۔ میری ماں کے دل میں بھی میری محبت نہیں رہی۔ چودھری اسحاق نے میری بہن کی زندگی دوزخ بنائی ہوئی ہے۔ کل اس نے میرے گھر آ کر مودی کو مارا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے۔ خالق میری مدد کرو، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ خالق نے اسے پوچھا۔ مودی کو چودھری سے کس طرح آزاد کرواؤ گے؟
تم کچھ بتاؤ۔ مظفر نے کہا یہ میرا گناہ ہے، تم کہو تو میں خودکشی کر لوں۔ خالق تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، اس نے مظفر کو قائل کر لیا کہ چودھری اسحاق کو قتل کر دیا جائے۔ وہ دونوں ایک بار پھر دوست بن گئے۔ وہ 2 دن قتل کے منصوبے سوچتے رہے۔ خالق نے ایک بوڑھے آدمی کے گھڑ سوار کی موت کا پرانا واقعہ سنایا۔ اس کا گھوڑا بھدک گیا تھا، وہ گرا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑے نے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ خالق نے قتل کا یہی طریقہ سوچ لیا۔ چودھری اسحاق کھیتوں میں جاتا تھا تو گھوڑی پر جاتا۔ خالق نے مظفر کو یہ طریقہ بتایا تو مظفر نے اپنا دماغ لڑا کر اس طریقے کو ذرا بہتر بنا لیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے قتل کا ایک ایسا طریقہ سوچا ہے جس کو کوئی قتل کی واردات سمجھے گا ہی نہیں۔ جو ہونا تھا اس کا سبب یہ بنا کہ مودی 2 دنوں کے لیے اپنی ماں کے پاس آئی اور خالق کے گھر بھی گئی۔ اس نے خالق کو بتایا کہ وہ کل شام تک اپنے گھر میں رہے گی اور چودھری اسحاق فلاں گاؤں میں اپنے کسی دوست کی شادی پر چلا گیا ہے، وہ کل بعد دوپہر واپس آئے گا۔ مودی نے یہ بھی بتایا کہ چودھری اپنی گھوڑی پر گیا ہے، وہ گھر واپس نہیں آئے گا۔ خالق نے کہا اللہ کرے نہیں آئے۔ مودی نے بھی کہا خالق نے تو یہ بات اپنے ارادے سے کہی تھی، لیکن مودی نے ان الفاظ کو خالق کی بد دعا سمجھ کر خود بھی بد دعا دے دی۔ خالق نے اس کو اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا۔ اگلے روز وہ دوپہر کا کھانا کھا کر مظفر نے اپنی بندوق نکالی اور ماں کو یہ بتایا کہ وہ خالق کے ساتھ شکار کو جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا۔ دونوں اس گاؤں کے راستے پر گئے اور گھات کے لیے ان کو وہ جگہ موزوں لگی جو بعد میں جائے وقوع بنی۔ دونوں نے 2-3 کارتوس فائر کیے اور پرندے مارے۔ 2-3 بار کھائی پر بھی گئے۔ آخری بار اس کو چودھری اسحاق گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ وہ دونوں گھات میں چھپ گئے۔ گھوڑی کھائی سے اتری تو دونوں باہر نکلے۔ بندوق خالق کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بندوق مقتول کی طرف گھوڑی کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ مظفر نے گھوڑی کی باگیں بڑی مضبوطی سے پکڑ لیں۔ چودھری، خالق نے کہا میں نے تجھ کو بتا دیا تھا کہ تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب نیچے آ جا۔ چودھری اسحاق نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں پر روب جھاڑا اور گھوڑی کو ایڑی لگائی، لیکن گھوڑی مظفر کے قبضے میں تھی۔ مظفر بیٹے، چودھری کو نرم پڑ گیا اور بولا میں نے تجھ کو جیل سے بچایا تھا۔ خالق نے بھی گھوڑی کے منہ سے قریب لگام کو پکڑا۔ دونوں گھوڑی کو ساتھ والی اونٹ میں لے گئے۔ ویران علاقہ تھا اور روڈ بڑی اچھی تھی۔ مظفر نے چودھری اسحاق کا ایک بازو پکڑا اور زور سے نیچے کو کھینچا۔ دوسری طرف سے خالق نے اس کا پاؤں رکاب سے نکال دیا اور اس کی ٹانگ اوپر کو اٹھائی۔ اس طرح دونوں نے مل کر اس کو گھوڑی سے گرایا۔ خالق نے جیب میں مودی کا تحفہ ریشمی رومال رکھا ہوا تھا، اس کو اس نے جلدی جلدی سے موڑا اور چودھری اسحاق کی گردن میں ڈال کر پیچھے سے ایک گانٹ دی اور رومال کے دونوں سروں کو پوری طاقت سے کھینچا۔ جس طرح گانٹ مضبوط کی جاتی ہے، اسی طرح مظفر نے مقتول کو ایک پاؤں رکاب میں پھنسا دیا۔ اب مقتول کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے سوال کیا کہ تم نے رومال کو کیوں نہیں کھولا اور لاش کے ساتھ کیوں رہنے دیا؟ یہ مظفر کی غلطی تھی، خالق نے جواب دیا۔ اس کے پاس چاقو تھا، اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ مقتول کا پاؤں رکاب میں پھنسائے گا، زمین کا تنگ چاقو سے آدھا کاٹے گا تاکہ رسی ڈھیلی ہو کر ایک طرف ہو جائے اور لوگ یہ سمجھے کہ ڈھیلی ہو جانے سے یہ سوار گرا تھا۔ اور اس نے تیسرا کام یہ کرنا تھا کہ گھوڑی کی پیٹھ پر دم کے قریب چاقو کی نوک زور سے مارنی تھی تاکہ گھوڑی ڈر کر دوڑ پڑے۔ مظفر نے یہ کام بہت جلدی کر دی ہے۔ گھوڑی کو چاقو لگائی تاکہ وہ دوڑ پڑی اور رومال کے سرے میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ مجھ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ چودھری مر گیا ہے۔ گھوڑی تیز دوڑتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دونوں قاتل ذرا دیر انتظار کر کے دوسری طرف چلے گئے اور گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ مجھ کو یاد ہے کہ میں جب لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے لگا تو مظفر نے مجھ کو کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صاف پتہ لگتا ہے کہ چودھری صاحب رسی ڈھیلی ہو جانے کے باعث گر پڑے ہیں اور پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا ہے۔ اور میں نے مظفر کو بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے، تو اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی تھی اور میں نے اس کو ڈانٹ کر چپ بھی کروایا تھا۔ خالق کے بعد میں نے مظفر کو اندر بلایا۔ اس کو جب پتہ لگا کہ خالق نے جرم کا اقبالی بیان دے دیا ہے تو اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ مجھ کو پھانسی چڑھنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، مظفر نے کہا۔ زیور میں نے چوری کیا تھا اور سزا میری بہن کو ملی۔ میں بہن کو اس بوڑھے چودھری سے آزاد کروانا چاہتا تھا اور میں نے اپنا یہ کام کر دیا۔ اب بہن مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ میری دوسری خواہش پوری نہیں ہوئی، میں نے بہن کی شادی خالق کے ساتھ کرنی تھی۔
خالق اگر رومال کی جگہ رسی کا ٹکڑا استعمال کرتا تو تم دونوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا۔ خالق جذبات میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ مودی کی خاطر اس کے خاوند کو قتل کر رہا تھا، اس وجہ سے اس نے مودی کا ہی رومال استعمال کیا۔ خالد اور مودی کا مقدمہ 2 وکیلوں نے لڑا تھا، لیکن میرا تیار کیا ہوا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں کو عمر قید ہو گئی اور اپیل میں بھی یہ سزا بحال رہی۔